السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر خرم اکرم ہے اور میں اسلام آباد ریہیبلیٹیشن کلینک کے اندر میڈیکل کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو آج جس چیز کے بارے میں بات کروں گا وہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے ایک ایسی جو ہے وہ لت بڑھتی جا رہی ہے جس کو عام زبان میں نشہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کروں گا کہ اس کی وجہ سے جو آپ کے ہیلدی لائف سٹائلز ہیں ان کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے اور ایک نارمل ویل بینگ جو ہے وہ کس طرح ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک جو صحت مند زندگی ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور وہ کسی چیز کی کوئی مرہون منت نہیں ہے، نہ اس کا تعلق پیسے سے ہے، نہ اس کا تعلق جو ہے غربت سے ہے، نہ اس کا تعلق گاڑیوں سے ہے، نہ بہت بڑے گھر سے ہے۔ اس کا تعلق ایک اچھی اور ایک صحت مند سوچ سے ہے۔ بدقسمتی سے نشہ جو ہمارے ساتھ وہ یہ کرتا ہے کہ یہ ہماری جتنی بھی یہ ہمارے جسم کے اندر یا ہمارے جو ذہنی جتنی بھی مثبت سوچیں ہیں ان کو یہ خراب کر دیتا ہے۔ اور جب یہ ہمارے اندر یہ سوچیں خراب ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہم نگلیکٹ کرتے ہیں وہ ہماری ایک اپنی ذہنی اور ایک جسمانی صحت ہے۔ اور نشہ کرنے والا انسان اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے، زیادہ تر وقت یا تو اپنے بیڈ روم کے اندر گزارتا ہے یا اپنے ان دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھ کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ ایک آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں اور ان کی جو سب سے پہلی چیز جو کمپرومائز ہوتی ہے دیٹ از دیئر مینٹل ہیلتھ۔ تو لہٰذا میرا جو تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیارا یا پیاری بیٹا، بھائی، بہن، بچہ اگر خدا نخواستہ اس لت میں مبتلا ہے تو اس کو بھی ایک بیماری کے طور پہ لیں اور اس کا علاج کروائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک صحت مند اور اچھی زندگی گزاریں تو اس کے لیے اس کا علاج ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ اس نشے کو چھوڑے گا نہیں وہ صحت مند زندگی کے جو طرف واپس لوٹ نہیں سکتا۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ صحت مند زندگی کیا ہوتی ہے اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کس قسم کی جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی جو ہے وہ سوچ چاہیے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے اطراف میں، ارد گرد میں یا آپ کے کسی جو چاہنے والے میں اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے، میں اگین اس کو بیماری کا نام دے رہا ہوں اس لیے چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا ایک سٹگما بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو یہ بتا دیا کہ ہمارا جو چاہنے والا ہے یا ہمارا جو بھائی بہن ہے وہ یہ کام کرتا ہے تو شاید اس کے اوپر ایک دبا لگ جائے گا۔ یہ جس طرح باقی بیماریاں ہوتی ہیں، ٹیوبرکلوسس ہے، ہیپاٹائٹس ہے، آج کل کے جس سینیریو کے اندر کووڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو لہٰذا اس کا علاج کرانے کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ ہم ایک صحت مند اور جو مثبت سوچ والے معاشرے کو جو ہے نا آگے لے کے چلیں اور اس کو ایک پروان چڑھائیں۔ تو اس سلسلے میں IRC ان تمام سروسز جس کی ابھی میں نے آپ سے بات کی ان کو یہاں پہ لک آفٹر کر رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی آپ کے چاہنے والے کو نشے کا مسئلہ ہے تو اس کو یہاں پہ لے کے آئیں، اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن بھی ہوگی، اس کی مینٹل کاؤنسلنگ بھی ہوگی، اس کی فزیکل ویل بینگ پہ بھی کام ہوگا اور اس کی سائیکو سوشل کاؤنسلنگ بھی ہوگی کہ اس نے یہاں سے جب علاج کروا کے واپس گھر جائے گا تو اس برے ماحول سے کس طرح بچنا ہے، اپنے آپ کو ایک صحت مند اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس کو کون سے جو اصول ہیں جس پہ وہ عمل درآمد کر کے تو ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔